السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ میں ہوں آپ سب کا خوب آپ سجاد۔ شکر الحمدللہ ملک کے حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں الحمدللہ۔ یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے میں نے کہا ہے کہ دعا گو رہے ہیں پاکستان کے لیے، ہر چیز کے لیے۔ اچھا، اصل میں ہمارا بیسک چینل جو ہے وہ تو ہے ذکر الہی، مثلاً کہ زیادہ سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ ذکر الہی کو سمجھیں اور اپنی زبانوں سے ترک کریں، اور جسے کہتے ہیں نا کہ ایک دوسرے کو تلقین کریں ذکر کی، بجائے اس کے کہ کسی چیز میں کیا کہتے ہیں اپنے وقت کو ضائع کیا جائے حالات کی مناسبت سے اور مسلمان ہونے کی وجہ سے۔ ہمیں سب سے زیادہ جو ہے ہر بچے چھوٹے کی زبان پہ ذکر الہی جتنا جاری ہوگا اتنا ہی ہمارے حالات بہتر ہوں گے اور ساری چیزیں بہتر ہوں گی انشاءاللہ، آخرت بھی بہتر ہوگی، کیونکہ ہم نے آخرت میں جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ تو ذکر الہی پہ میں نے آج پڑھ رہا تھا شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو، تو انہوں نے ایک حدیث بیان کی ہوئی ہے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا جب آپ نے یہ سوال کیا تھا، پروردگار کیا تو دور ہے، میں تجھے دور سے پکاروں یا سرگوشی سے پکاروں، قریب سے پکاروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام فرمایا میں ہمیشہ ذکر کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ جو لوگ میرے ذکر کرتے ہیں، جو لوگ مجھے یاد کرتے ہیں، میں ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہوں اور انہی لوگوں کو میں اپنا محبوب رکھتا ہوں جو لوگ میرے ذاکرین ہیں۔ اچھا، ایک ذکر تو یہ ہو گیا کہ ہم اپنی زبان سے سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اور اللہ کے پاک ناموں کو، جس سے کہ اللہ نے قرآن میں بار بار کہا ہے کہ مجھے خوبصورت ناموں سے پکارا جائے تو میں تمہاری مدد کروں گا، خاص طور پہ مشکل حالات میں۔ اور اللہ ان لوگوں کو زیادہ پسند کرتا ہے جو لوگ گناہ کر کے توبہ کر واپس ہوں، اور جو لوگ ذکر کریں، بار بار ذکر کریں اور پریشانی کے عالم میں ذکر کریں۔ یہ نہ ہو کہ پریشانی کے عالم میں کئی لوگ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان سے نماز نہیں پڑھی جاتی، کہتے ہیں کہ سرکار نماز میں دل نہیں کر رہا، لیکن یہی وقت ہوتا ہے اللہ کے قریب ہونے کا، اللہ کو راضی کرنے کا اور اللہ سے مدد مانگنے کا، کیونکہ اس ٹائم دل دکھا ہوتا ہے، دماغ پریشان ہوتا ہے، یکسوئی نہیں ہوتی۔ وہی چیز وقت ہوتا ہے ہمارے لیے اللہ کی رحمت کو، اس کے نزول کو حاصل کرنے کا۔ ایک تو اس حدیث سے یہ پتہ لگ گیا کہ ذاکر کے ساتھ اللہ ہمیشہ ہوتا ہے، ذکر کرنے والے کے ساتھ۔ دوسری بات ہے کہ یاد رکھیں، ایک ذکر ہے جو کہ زبان سے جاری ہے۔ اب اس میں کئی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ نیک اعمال کر رہے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں، جھوٹ نہیں بول رہے، آنکھوں سے غلط چیز نہیں دیکھ رہے، حلال کھا رہے ہیں، حرام سے بچ رہے ہیں، جتنی کوشش ہو سکتی ہے فی زمانہ، یہ بھی ذکر میں آئے گا۔ یہ آگے اس کی تفسیر میں نے پڑھا تھا کہ ذکر اصل میں نیکیوں کی طرف جانا، گناہوں سے بچنے کو ذکر ہی کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے یہی دیکھنا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو جتنی آسان طریقے سے ذکر کی طرف لے کے جائیں، اور ذکر خالی یہ نہ سمجھیں کہ زبان سے ہونا ہے، آپ کے ایک ایک عمل سے آپ ذاکر ہیں۔ گھر میں آئے ہیں، اپنے بیوی بچوں سے اچھی طرح بات کریں گے، ذکر ہے، اپنی ماں کو محبت سے دیکھیں گے، ذکر ہے۔ تو بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ اپنی دعا میں یاد رکھیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اور اس حدیث کے مطابق بس ذکر کریں پلیز۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔